آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام کرو حضرت عبداللہ مصطفیٰ حضرت صاحب تدریس اور دیگر اساتذہ کرام تعالیٰ کی آج کا دن کیا منایا جا رہا ہے اس کی پوری تاریخ بتانے کے لیے تو ایک لمبا وقت درکار ہے. بہت لمبا وقت چاہیے پوری بات آپ کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے. مختصراً چند منٹ میں آج حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. اس کے بعد میں اصل تو حضرت محترم صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. میرا عزیز بچوں، اس دنیا کے اندر جب بھی کوئی باطل آیا ہے اس کے بعد ساتھ میں پیچھے اللہ نے حق کو بھیجا ہے. اگر ایک زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم باطل پر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان حق کراتا ہے. اور اگر ایک زمانے میں آزر بت پرستی کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کی شان کے خلاف، اللہ کی وحدانیت کے خلاف اعلان کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ اعلان حق کراتا ہے. اور نمرود اگر میدان میں آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اعلان حق کرتے ہیں. فرعون اگر آ کر انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر کے ظلم و ستم کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ حق کا اعلان کراتا ہے. اگر عتبہ، شیبہ، ابو جہل جیسے ظالموں کے ذریعے اعلان باطل ہوتا ہے تو تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان حق ہوتا ہے. تو میرے آخری بچوں آگے چلیے. اگر ایسے ہی چلتے چلتے اس ملک کے اندر 1799 ہجری میں جب اس امت کا سپوت، جب اسلام کا ایک شیر خدا ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا سری پٹنم میں، سن 1799 کی بات ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اب ظالم انگریز کھڑا ہو کر ان کی لاش پہ کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اللہ اکبر. ظالم کا ظلم اعلان پر ہے. سن 1803 تک یہی حال چلتا رہا اور کسی بادشاہ کو، کسی طاقتور کو، کسی راجا کو یہ ہمت نہیں رہی کہ انگریز کے خلاف کچھ بول سکے. اور انگریز نے اب 1803 میں دلی کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اب خلق خدا کی ہے اور ملک بادشاہ کا ہے اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. اب سب کو غلامیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اب اس ظلم کے وقت میں، اعلان ظلم کے وقت میں اللہ رب العزت نے اس ملک کا باوفا، اللہ کی اللہیت، اللہ رب العزت کی خدائیت، اللہ کے دین اسلام سے وفا کرنے والا ایک شخص شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ جرأت عطا فرمائی، وہ ہمت عطا فرمائی کہ جب کوئی نہیں بول سکتا تھا، حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ آج سے یہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے اور ہم غلام بن چکے ہیں. اب یہاں کے مسلمانوں کے لیے، یہاں کے علماء، یہاں کے عوام، یہاں کے پروفیسر، یہاں کے ہندو، یہاں کے مسلم، یہاں کے سکھ، یہاں کے عیسائی، یہاں کے مرد، یہاں کے عورتیں، سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق انگریز کی مخالفت کرے اور انگریز کے مقابلے میں لڑنے کے لیے اپنی جان کی، اپنے مال کی، ہر طریقے کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے. میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، حضرت کا یہ فتویٰ کیا اللہ رب العزت کی ایک آواز تھی. پورے ملک کے اندر ماحول بدلنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو تیار کیا جانے لگا. لیکن سورہ قسمت ایک وقت وہ آیا،
ابھی کوئی میدان میں جہادی مہم نہیں بن سکی، تیاریاں چل رہی ہیں، اور سن 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا۔ 1824 میں آپ دنیا کو خیر بات کہہ کر اپنے مولا حقیقی سے جا ملے، لیکن آپ نے اس وقت میں، اس زمانے میں اپنے دو شاگرد ایسے تیار کر دیے، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، کہ جنہوں نے آپ کے مشن کو اٹھایا اور ملک کے گھر گھر ہندو مسلم سب کے پاس جا کے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی، اور یہ بیعت لی کہ جان کو قربان کر دیں گے اور یا اس انگریز ظالم کو یہاں سے بھگا کر دم دیں گے۔ سب نے ان حضرات کے ہاتھ پر بیعت کی، سب تیار ہو گئے اور تیاری کی۔ سب سے پہلا جہاد عام طور پہ 1857 ہجری میں کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن میرے عزیز بچوں، روشن مستقبل ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجیے، اور یہ ایسی تحریک آزادی اور مسلمان مولانا اصیل ادربی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے، پتہ لگے گا 1831 میں ان دونوں حضرات کی محنتوں سے پہلا جہاد لڑا گیا ہے بالاکوٹ میں، اور ان دونوں حضرات کو اللہ نے اس جہاد کے اندر شہادت عطا فرما دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں سے ایک جماعت تیار فرما دی۔ پھر وہ جماعت تیار ہو کر کام کرتی رہی۔ ایک وقت آیا سن 1857 میں حضرت مولانا قاسم صاحب نقر اللہ مرقدہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب نقر اللہ مرقدہ، یہ حضرات اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں میدان جہاد میں اترتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے، اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ مسلمان ناکام ہو گیا۔ اس جہاد کے اندر بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، بہت سے اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ اب مسلمان کے خلاف جو انگریز ظالم نے قدم اٹھایا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ ہمارا وجود انڈیا کے اندر اگر رہ سکتا ہے تو علماء کو ختم کر کے رہ سکتا ہے، علماء کے موجود رہنے کی حالت میں ہمیں یہاں پر قیام ممکن نہیں ہے، تو میرے عزیز بچوں، علماء کو پکڑ کے ڈھونڈ کے چن کے کیا بے دردی کے ساتھ میں قتل کیا گیا۔ میرے پاس سوال نہیں ہے، لکھنے والوں کے پاس میں اللہ کی قسم جب انہوں نے اس داستان کو لکھا ہے تو ان کے قلم تھرا گئے ہیں، ان کے دل کانپ گئے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ علماء کرام کو پکڑا، ایک انگریز عورت نے خود لکھا ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر جامع مسجد سے خیبر تک جتنے بھی درخت تھے، سارے درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے، اور یہ طے کیا گیا جو بھی داڑھی والا نیچے کتے والا مولانا ملتا ہے اس کو پکڑو، اور ہاتھی پہ بٹھایا گیا۔ ہاتھی پہ بٹھا کے پھانسی کے پھندے کے اندر گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا اور ہاتھی کو آگے چلا دیا گیا۔ اب یہ لاش تڑپتے اس انگریز حکومت نے لکھا ہے کہ تڑپتے انگریزی کے 8 کا عدد جیسے لکھا جاتا ہے کہ ایسے ان کی شکلیں تڑپ کے بن جاتی تھی، اور علماء کو پکڑا، خنزیر کی کھالوں میں لپیٹا اور جلتے ہوئے تندوروں میں پھینک دیا، اور کبھی ایسا کیا کہ علماء کو پکڑا اور ان علماء کو باندھ کر توپ کے دہانے پہ لگا دیا اور توپ کو داغا گیا، توپ کو چلایا گیا۔ علماء کے جسم کے ذرات اوپر ہواؤں میں آسمان کی طرف ایسے اڑ جاتے تھے جیسے بہت بڑے طوفان میں کچرا اور چھوٹے چھوٹے ذرات اٹھتے نظر آتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اوپر سے آسمان سے علماء کے جسم کے چھینچڑے، علماء کے جسم کے ٹکڑے ایسے گرتے تھے جیسا کہ کچرا گرا کرتا ہے، اور اوپر آسمان کی طرف سے فوارے ایسے آتے تھے خون کے جیسا کہ بارش لگتی ہے۔ لوگ دیکھنے والے دم رہ جاتے کہ اللہ زمین پہ یہ خون کہاں سے اتنا پڑتا ہے، اور ان علماء کی گردنیں آسمانوں میں اڑتی، اور لکھا ہے کہ کبھی تو کسی کا سر کسی بچے کے اوپر گرا، وہ بچہ مر گیا سر کے گرنے کی وجہ سے، کہاں جسم کا ٹکڑا ہے کہاں سر پڑا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔
इस तरीके पर 33,000 उलमा की तादाद लिखी है वक्त कि उलमा को लटकाया गया है फांसी के फंदे पर। मेरे आज़ीज़ बच्चों, आप अपनी तारीख को देखिए, अपनी तारीख को देखिए। सन 1857 के बाद में ये हालात बिगड़े हुए हैं। चारों तरफ मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे पास अल्फाज नहीं कि हम इस जबान से अपने अकाबरीन असलाफ का शुक्रिया अदा करें। इस जबान से, इस दामन को फैला के, इस गुनहगार दामन को फैला के, इन गुनहगार हाथों को फैला कर, जबान गुनहगार है, इस जबान से उनका शुक्रिया अदा करें। इस जबान से अल्लाह की बारगाह में उनके लिए इसाले सवाब करें कि उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। भांप लिया, देख लिया। 1857 के बाद में उलमा जान गए कि अगर इस मुल्क के अंदर इस्लाम बाकी रह सकता है तो बस मदारिस की शक्ल कायम करने से रह सकता है। कुर्बान जाऊं कासिम नानवी और आपकी जमात के तमाम साथियों के कि आपने 1866 में, 1857 के बाद 9 साल के बाद 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। क्योंकि 1857 के बाद में अंग्रेज ने चाल चली, आम माफी का ऐलान कर दिया गया और लोगों के घरों घरों में जाकर जिनके बाप मर गए, उनकी औरतें बेवा हैं, बच्चे यतीम हैं, घरों घरों में, महलों महलों में जाके बच्चों की भीख मांग रहा है अंग्रेज और ये कहता है कि बच्चे हमें दे दो, ये बच्चे हमें दे दो, हम फ्री पढ़ाएंगे, फ्री लिखाएंगे और इनको बहुत अच्छा तालीम याफ्ता बनाएंगे। उलमाए किराम की कुर्बान जाएंगे, कुर्बानी उनकी हिकमत अमली को देखिए आप, तो उन्होंने समझ लिया कि हमेशा के लिए इस मुल्क से दीन इस्लाम को मिटाने की ये साजिश है। उन्होंने मदरसा कायम किया और हज़रत कासिम नानवी अपनी जमात को लेकर लोगों के घर घर में गए, भीख मांग ले बच्चों की और ये कहा कि बच्चे हमें दे दो। इनका बाप, इनका दादा, इनका परदादा इस मुल्क की वफादारी में शहीद हो चुका है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे भी मुल्क के वफादार बने और मदरसे में रहकर जिंदगी गुजारे और अल्लाह के भी वफादार बने और मुल्क के भी वफादार बने। और हम तुमसे कभी इनके लिए कोई खर्चा नहीं मांगेंगे, हम अल्लाह के भरोसे पे हम इनको फ्री पढ़ाएंगे। मेरे अजीज बच्चों, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ कि दारुल आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम शान और शौकत के साथ आज भी हुकूमत के एक पैसे से मुस्तगनी है। आज भी वो अवाम के चंदे से चल रहा है। 30-35 करोड़ का खर्चा है सालाना, लेकिन हुकूमत का एक पैसे की जरूरत नहीं है, एक पैसे की रवादारी नहीं है। ये हजरात का इखलास है। मेरे अजीज बच्चों, इसी मदरसे के फिर सपूत ने इस बेड़े को उठाया जिसको शेख कहते हैं, जिसको हुसैन अहमद मदनी कहते हैं। इन्होंने इसको उठाया और जेल खानों में डाल दिया गया। जिला वतन हुकूमत अफगानिस्तान में जाकर हजरत शेखुल हिंद ने बनाई है और फिर वहां से तरकी गए हैं, फिर वहां से कैद होके काला पानी चले जाते हैं। आपको जिस वक्त वहां से छोड़ा जा रहा है, एक शख्स को अंग्रेज ने तैयार करके भेजा, इस बूढ़े से जाके कहो, समझा दो इस बूढ़े को कि खानका में बैठ के अपना काम करे, इसको छोड़ दे, तुझे कोई छेड़ेगा नहीं। जिस वक्त में सरातुर रहीम नाम था उनका, वो अपनी बात को कह चुके। हजरत बूढ़े हैं, हजरत ने कहा, कह दिया जो कहना था, आपको जो कहना था कह लिया। यहाँ मैंने कह दिया, खानका में बैठो, लोग आपके पास आएंगे। हजरत ने ये कहा, आगे सबसे लिखने के काबिल सुनिए, ये कहा कि इस बूढ़े की हड्डियों में जब तक जान रहेगी उस वक्त तक एक ही काम करूंगा कि अंग्रेज जालिम है, अंग्रेज को यहां से भगाना है। अगर मेरे पैरों में चलने की ताकत ना रही तो सुन लो, वसीयत करूंगा अपने मानने वालों को कि मुझे चारपाई पे डाल दे और 4 आदमी मेरी चारपाई को पकड़ के मुल्क के मुसलमानों के घर घर के दरवाजे पर लेकर जाए और मैं वहां चारपाई पे बड़ा बड़ा अपनी जबान से बोलूंगा कि अंग्रेज जालिम है, अंग्रेज इस्लाम का दुश्मन है, अंग्रेज मुसलमान का दुश्मन है। अंग्रेज को भगाओ, अपनी जान को लुटाओ, अपनी जान की कुर्बानी दो। मैं यही कहते कहते दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे आजीज बच्चों,
اپنی ماضی کی تعلیم کو پکڑیے. بہت آشوب ہے, بہت درد بھری ہے اور بہت امید افزا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, جب مسلمان یہاں آیا ہے, جب ہم اس ملک میں آئے ہیں, حالات اس سے بھی بدتر تھے, لیکن مسلمانوں نے اپنی للہیت سے, اپنے اخلاق سے, اپنی ہمت سے, اپنی جرأت سے میدان جیتا اور یہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. میرے عزیز بچوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات تو آتے ہیں, آئیں گے, لیکن ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے. یہ ایک عجیب المیہ ہو گیا ہمارے مدارس میں بھی کہ آج کی تاریخ میں بیٹھیں گے جیسا کہ کسی کے مرنے پر تعزیت کا جلسہ ہوتا ہے, بس اسی دن بیٹھیں گے اور اسی دن اسے مضمون کو گائیں گے, سنیں گے, سنائیں گے. کیوں نہیں پورے سال ہم گاتے, کیوں نہیں پورے سال ہم پڑھتے, کیوں نہیں پورے سال ہم اس کا مطالعہ کرتے. جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ سے کٹ جاتی ہے اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. تو آپ اپنی ماضی کی تاریخ سے مت کٹیے, آپ مطالعہ کیجئے. اللہ آپ کا ہمارا والی ہے. اللہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے تحت پر چلنے والے جتنے بھی دنیا میں انڈیا غیر انڈیا میں مدارس ہیں, اللہ ان سب کی حفاظت کرے. اللہ آپ کے اس ادارے کی, اس کے بانیوں کی روحوں کو اللہ ترقی عطا فرمائے اور اس کی بھی حفاظت کرے. حضرت اقدس محترم صاحب سے معذرت درخواست کروں گا کہ آگے آپ طلباء کو اور ہم سب کو اپنے عظیم نصیحتوں سے مستفید فرمائیں.